تو اکثر سینے کے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حنفی عالم چیلنج کے ساتھ کہتے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. تو جب ہم کاؤنٹر سوال کرتے جب ایک بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث نہیں ہے تو آپ کی خواتین کیوں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں؟ تو ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اجماع سے ثابت ہے، کیونکہ کسی مسلک میں یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو یہ اجماع سے ثابت ہے. کیا یہ صحیح دلیل ہے کہ یہ اجماع سے ثابت ہے یا اپنے پاس دلیل ہے اس کی بنیاد پر سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے؟ نہیں بھائی، یہ کہاں اجماع ہے؟ کبھی اس پہ اجماع نہیں ہوا. آپ حنابلہ میں دیکھ لیں، حنابلہ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو سینے پہ ہاتھ باندھیں گی؟ تو ان کے یہاں بھی جو ہے، اور پھر مالکیہ کے یہاں جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنا ہے، تو کیا وہ کہتی ہے کہ نہیں عورتیں جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھیں گی؟ تو ایسے بالکل یہ غلط بات ہے، اس پہ اجماع کبھی نہیں ہوا. اسی طرح سے جب اور اجماع اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، مطلب اجماع ہمیشہ اجماع کسی نہ کسی دلیل پر ہوگا. آپ ایسا اجماع آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی سرے سے کوئی دلیل نہیں پائی گئی اور سارے لوگوں نے اجماع کر لیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہو اور بعد میں علماء بیٹھے اور سوچیں کہ عورتوں کو کہاں پر ہاتھ باندھنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، تو چلو ہم اجتہاد کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں؟ ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں کہ کوئی دلیل نہ ہو اور اجماع ہو جائے. ہر اجماع کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. اجماع کا اصل تعلق فہم کے دلیل کے نہ فہم سے ہوتا ہے کہ دلیل کا فہم کیا ہے ایسا اس کا. تو یہ جو اجماع کی بات کر رہے ہیں نا، اجماع ایسے بغیر دلیل کے ہوگا بھی نہیں. اسی طرح پہلی دفعہ جب نماز میں پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس کو بھی دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اجماع مطلب اجماع ہو گیا امت میں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب رفاعدین کی بحث آتی ہے اس میں بھی یہی دلیل دیتے کہ اس میں تو کسی مسلک میں اختلاف نہیں ہے. جی چلیے، تو جیسے کیا ہوتا ہے نا، شیخ کفایت نے کہا کہ بھائی اوتھینٹک ثابت شدہ اجماع ہونا چاہیے. اجماع بولتے کسے ہیں؟ ہاں مطلب اجماع کہتے کسے ہیں؟ وہ بھی کئی بار لوگ سمجھ نہیں پاتے. بنیادی بات کہ اتفاق ہو، اگر مجتہدین میں اتفاق ہو تو یہاں پر اختلاف واضح طور پر ہے، پھر کیسے اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں عامر بھائی. سرفراز بھائی نے واضح کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے آخری لائن جو جوڑی تو مجھے وہ بچوں کا سوال یاد آ گیا. اصول فقہ پڑھاتے ہوئے یہی سوال بچوں نے کیا کہ شیخ جو ہے وہ کسی پر اجماع کر لیں تب تو ہو جائے گا. تو یہ بچوں والی بات ہے کہ بھائی شیخ سرفراز نے کیا سمجھایا کہ ایک دلیل ہے، اس دلیل میں کئی علماء کا کئی قول ہے. اب کسی ایک قول، کسی ایک فہم پر تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ نہیں یہی راجح اور یہی صحیح ہے، اور اس سے پھر اختلاف نہیں ہوا، یہ اجماع ہے. لیکن یہ کہ کوئی دلیل ہے نہیں مسئلے کی، کوئی ثبوت ہے نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کوئی رسول اللہ کی حدیث نہیں، اور پھر الگ سے اس کو قول کو طے کیا گیا اور طے کر کے تمام علماء نے اجماع کیا، نہ یہ عقلاً صحیح ہے اور نہ تو پریکٹیکل میں ایسا کبھی ہوا ہے. تو یہ بچوں کا ایک دم مسئلہ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.